السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب قریب ہو جائے، جو حضرات تھوڑے دور بیٹھے ہوئے قریب قریب ہو جائے۔ 3 مرتبہ استغفار اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو کر بات کو سنیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام اور میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خوش قسمت ہے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ انسان کے پاس اس دنیا میں جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں، اور جس کے پاس ایمان نہیں، بھلے وہ دنیا کی رنگینیوں میں ہو، بھلے وہ دنیا کے حالات سے متاثر نہ ہوا ہو، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنی زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان ہمیں اور آپ کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی قربانی کے اپنے ماں باپ کے گھر سے ملا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس ایمان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے۔
حضرات صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سنتے اور ان کے عشق میں مبتلا ہو جاتے تو حالات ایسے آ جاتے کہ ماں باپ اپنے گھروں سے نکال لیتے، اور صرف نکالتے نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ ظلم و ستم ان پر ہوا کرتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام کی داستان بڑی عجیب ہے۔ ہر صحابی نے ایسی قربانیاں دی ہے کہ ہر ایک کی قربانی اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ دین، یہ قرآن ہم تک پہنچایا ہے، یہ ان قربانیوں کی بدولت ہم تک پہنچا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جب یہ مرض اور یہ بیماری ان کو لگ جاتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن وہ عشق مصطفیٰ سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ایسی محبت ان کے دلوں میں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ گئے اور مدینہ طیبہ کے لوگوں نے بڑا شاندار استقبال کیا، انصار مدینہ نے ایسا استقبال کیا، ایسی محبت کے اشعار پڑھے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی محبت کا ایک عجیب منظر تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے شہر میں آئے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام ایک طرف مہاجرین دوسری طرف انصار، اور محبت کا ایک عجیب منظر تھا۔ انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنے والے مہاجرین کے لیے اپنے گھر کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ آدھا میرا اور آدھا میرے مہاجر بھائی کا، اور یہاں تک نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد اگر کسی کی دو بیویاں تھی تو ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے دوسرے مسلمان مہاجر بھائی کو دی۔ ایسی محبت ان کے درمیان پیدا ہوئی کیونکہ جو بیچ میں شخصیت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے رسول کے عشق میں ان پر کتنے حالات آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے، رنگ کے کالے ہیں، عرب بھی نہیں ہے، آزاد بھی نہیں ہے، ایک غلام ہے، لیکن جب عشق مصطفیٰ دل میں بیٹھ جاتی ہے، عشق مصطفیٰ کی کیفیت ان کے دل میں آ جاتی ہے، پھر ان کو عرب کی تپتی ہوئی صحرا میں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ان کے ساتھ سختیاں کی جاتی ہے، لیکن ان کی زبان سے ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ محبت ان کے دلوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ملی ان کو۔ جب مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بار بار آ رہا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی ان پر نظر پڑی کہ یہ نوجوان کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، جیسے عاشق ہوتے ہیں، عشاق کی ان کا کوئی پروٹوکول ان کو روک نہیں سکتا، جو عاشق ہوتے ہیں۔ اور اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا عاشق ہے، آپ کے عشق میں مبتلا ہے، آپ کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو اپنے قریب بلایا، کہا کہ ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ آزمائش کہا کہ ہمارے لیے اپنے والد کو قتل کر سکتے ہو؟ کہا کہ قتل کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
ہم والدین کے ادب اور احترام کے لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ان کے بچوں کو ادب اور احترام سکھائے، اور ان کی محبت کی وہ جھلک اللہ کے رسول نے دیکھی۔ پھر وہ نوجوان اچانک غائب ہو گیا، اچانک وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی نظر ہوا کرتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا۔ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا وہ بیمار ہو گیا ہے۔ کہا کہ چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ یہ جو مسلمان کی عیادت ہوتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مسلمان کی عیادت پر انسان کو کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کی عیادت کرے، اللہ پاک 70,000 فرشتے ڈیوٹی پر لگاتے ہیں کہ اس کے لیے استغفار کرے۔ اور جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے دینی شعور دیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس بات کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں کہ کس وقت میں نے کسی کی عیادت کرنی ہے اور کتنے وقت کے لیے کرنی ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں پہلے تو عیادت ہوتی نہیں، اگر ہوتی بھی ہے تو ایسے ٹائم ہوتی ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جانے والا ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اور مسلمان وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہماری زبانیں، آج ہمارے ہاتھ، ہمارے رویے، انہوں نے کیسا ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور وہ سنتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر میرے گھر آ رہے ہیں، خوشی سے نڈھال ہے کہ میرے پیارے محبوب میرے گھر آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول ان کی عیادت کرتے ہیں اور ان کے کچھ صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس کی جو حالت ہے مجھے حالت نزع کی نظر آ رہی ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے مجھے بلانا، اس کا انتقال ہو جائے مجھے جنازے کے لیے ضرور بلانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ اب یہ جو نوجوان صحابی ہے یہ اپنے اہل خانہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں میرے بارے میں کیا کہا؟ تو انہوں نے وہ بات کر لی کہ ویسے کچھ بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دینا، میرے جنازے میں میرے پیارے محبوب کو نہیں بلانا۔ اب دیکھو بڑا عجیب لگ رہا ہے، ایک ہم ہیں کہ ہم چاہتے ہیں میرے جنازے میں، میرے والد کے جنازے میں، میرے باپ میرے بھائی کے جنازے میں فلاں عالم شریک ہو، اب وہ بیچارہ جہاں سے بھی آئے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے۔ اور ایک طرف یہ نوجوان صحابی ہے، امام الانبیاء نے خود ان کے جنازے کی خواہش کا اظہار کیا اور یہ کہتے ہیں کہ میرے جنازے پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول نہ آئے۔ اور کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول کو کسی نے اطلاع نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اس نوجوان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے مجھے نہیں کہا، اور گئے اس کے گھر پر، اس کی قبر پر گئے، ان کے اہل خانہ سے پوچھا کہ کیوں مجھے نہیں بتایا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول اس نوجوان نے خود منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ اب وہ جو منع کرنے کی وجہ ہے وہ ادب دے کے، وہ احترام دے کے، وہ دل آزاری سے بچنا دے کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے کے کہ اپنا جنازہ اللہ کے رسول سے نہیں پڑھا رہے۔ کیوں؟ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے میرے جنازے کے لیے آئیں گے
تو راستے میں یہودیوں کا قبیلہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے میں آنے کی وجہ سے میرے پیارے پیغمبر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ عظمت تھی ان کے دلوں میں۔ آج ہمارے دلوں میں کیا عظمت ہے؟ ہم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کی سنتوں کا کتنا مذاق اڑتا ہے۔ ہمارے بچے بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرات صحابہ کرام ان سنتوں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، ان سے نوالا گرتا ہے، وہ ہاتھ نیچے کرتے ہیں نوالا اٹھانے کے لیے، ساتھ میں دوسرے کوئی صاحب ہوتے ہیں، وہ روکتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ نوالا گرا ہے، اس کو اٹھا رہا ہوں۔ کہا کہ یہ بادشاہ کا دربار میں بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کے دربار میں جو چیز گر جائے اس کو نہیں اٹھایا جاتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سننے کے قابل ہے۔ فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ میں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کو ان بیوقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ نوالا گر گیا، اس کو اٹھائے، صاف کرے اور کھا لے۔ آج ہم کتنی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ فلاں برا کہے گا، ہم عمامہ نہیں باندھتے کہ فلاں مذاق اڑائیں گے، ہم داڑھی نہیں رکھتے، میری شادی نہیں ہوئی۔ ماحول سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی سے متاثر ہوتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، آخرت کی فکر کرے۔ لیکن ہمارے دلوں میں یہ ہم نے کتنے نعتیں سنی، ان نعتوں کو سننے کا مقصد صرف کان نہیں تھے بلکہ دل کی تاروں کو ہلانا تھا۔ یہ دل یہ بیدار ہو جائے، یہ دل جو غفلت کے اندر ہے اس سے غفلت نکل جائے، اس دل کے اندر جو اندھیرے ہے وہ روشنی آ جائے، اور یہ دل کو جو زنگ لگا ہوا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتنی خوبصورت اشعار کے اندر وہ نعت اور خوبصورت آواز میں سن کر ہمارے دل کانپ اٹھے، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت آ جائے۔ صرف کان تک سننا محدود نہ ہو، ان مجالس کا مقصد، ان محافل کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ویڈیو بن گئی، آڈیو بن گئی اور لوگ بیٹھ گئے، آنے والوں نے بیان کر لیا، آنے والوں نے نعت خوانی کر لی، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، پتہ چلا کہ سب کچھ بھول گئے۔ اگر اس طرح ہے تو ایسی محافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان محافل سے، ان مجالس سے اس کیفیت کے ساتھ جاؤ کہ جس طرح ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ اپنے مرض کے علاج کے لیے جاتا ہے، اپنے مرض کے علاج کے لیے جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو پرہیز بھی بتاتا ہے اور اس کو دوا بھی دیتا ہے۔ ان مجالس کا مقصد بھی وہ پیغامات ہے جو ہم مسلمان بھول گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم روحانی مریض بن گئے ہیں۔ جسمانی مرض کا ہم علاج کرتے ہیں، روحانی مرض کو ہم نے مرض سمجھا ہی نہیں ہے۔ انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ یہ ایکسرا بتایا ہے، الٹرا ساؤنڈ بتایا ہے۔ ہم اور آپ اپنا علاج کرنے کے لیے کئی بیمار ہو جاتے ہیں، کہیں درد ہوتا ہے، ہمیں ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کرائیں، ہمیں کہیں گردے میں تکلیف ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ کرائے، ایکسرا کرائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی نتیجہ نکل آتا ہے، رپورٹ آتی ہے، اس کے بعد ہم علاج کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بڑے آسان طریقے سے ہماری اور آپ کے دلوں کی حالت کا بتایا ہے۔ فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ مثال اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور مثال اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی ہے۔ اب ہم اپنا اندازہ لگائیں، اپنا ایکس رے کریں اللہ کے رسول کے اس پیغام کے ذریعے سے کہ ہم زندہ ہے کہ مردہ، ہم زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ اگر ہم ذکر کرنے والے ہیں،
اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ہمیں ہم وقت اللہ یاد رہتے ہیں، ہم بازار میں ہو اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری کیفیت ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ قدیر ہے، یہ کیفیت مجھے حاصل ہو جائے، یہ میرے ایمان کی ترقی ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت مجھے حاصل نہیں ہے، میں صرف زبانی طور پر یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے رب ہے، میں صرف زبانی طور پر کہتا ہوں اللہ بصیر ہے۔ بصیر کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جو ایک کالی اندھیری رات میں کالی چٹان کے نیچے ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس چیونٹی کے پاؤں کے نیچے جو نشانات بن رہے اس کو بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ بصیر وہ ذات ہے۔ ہم اندھیروں میں، ہم اپنے کمروں میں تنہائیوں میں کیا کچھ کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ ہماری ایک ایک بات کی خبر رکھتے ہیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ کی ذات عالی کا یہ استحضار ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے یہ دل جو ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ دل قیامت کے دن انسان سے اللہ پاک نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن یہ نہ یہ مال کام آئے گا، نہ یہ نرینہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو پاک اور صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ آج ہمارے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، ہم صف اول میں نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر، خاندان کے اندر، دوستوں کے اندر، بازاروں کے اندر ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ ایمان صرف مسجد کا نام تو نہیں ہے، ایمان صرف نماز پڑھنے کا نام تو نہیں ہے، ایمان صرف قرآن پڑھنے کا نام تو نہیں ہے، ایمان عبادات کا نام نہیں ہے، ایمان میں معاشرت ہے، ایمان میں معاملات ہے، ایمان میں ایک باپ کے لیے بچے ہے، ایک خاوند کے لیے بیوی ہے، اولاد کے لیے ماں باپ ہے، ایک پڑوسی کے لیے پڑوسی ہے، ایک دوست کے لیے دوست ہے، یہ سب کچھ ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے ایمان صرف مسجد کا حصہ سمجھ لیا ہے، ہم نے ایمان صرف نمازیں پڑھنے کو سمجھ لیا ہے۔ کیا بازار میں جو تاجر تجارت کرتے ہوئے دھوکہ کرتا ہے، وہ جو گڑبڑ کر رہا ہے، کیا اس کو اپنے رب کی یاد نہیں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ قیامت کے دن اس انسان سے اللہ پاک فرمائیں گے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ آپ کو کہاں بھوک، آپ تو رب العالمین ہے، تمام عالم کی، دونوں عالموں کی پرورش کرنے والے، آپ کو کہاں بھوک لگتی ہے، آپ کو کہاں پیاس لگتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے، ایک بندے کو میں نے تیرے گھر پہ بھیجا تھا کہ وہ تجھ سے کھانا مانگ رہا تھا، تو نے اس کو ٹکرا دیا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، وہ میں نے بھیجا تھا۔ آج ہم کتنے لوگوں کو ٹکراتے ہیں؟ آج ہمارے اس معاشرے میں یہ پانی کا مسئلہ ہر علاقے میں ہے۔ پانی کی وجہ سے ہمارے ان علاقوں میں آپس میں گھروں میں کتنی نفرتیں پیدا ہو گئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس پانی کے ایک بوند پر اپنی جان دی ہے۔ ایثار اور قربانی کا وہ منظر آج بھی دنیا دیکھتی ہے کہ ایک کے انتقال کا وقت ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے، دینے والا اس کو پانی دیتا ہے، دوسرا پانی مانگتا ہے، وہ دوسرے کو دیتا ہے، وہ تیسرا مانگتا ہے، وہ تیسرے کو دیتا ہے، چوتھا مانگتا ہے، چوتھے کو دیتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے ہر ایک دوسرے کو پانی دے رہا ہے اور خود انتقال کر رہے ہیں۔ یہ ایثار اور قربانی کا منظر انہوں نے موت کے وقت میں پیش کیا ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھروں میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں کرتے ہیں۔ ہم کسی کو پانی نہیں دیتے۔ کوئی اگر پانی مانگنے آئے، یقیناً بعض علاقوں میں پانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل اور یہ پریشانیاں ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی پانی مانگنے آئے تو یہ سوچ کر اس کو پانی دینا کہ میرے رب میرے پاس خود آیا ہے، میرے رب نے اس کو بھیجا ہے، میں اس کو پانی دوں، اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ کل قیامت کے دن جب میں پیش ہوں گا، میں کہوں گا اے اللہ ایک بندے کو آپ نے بھیجا تھا، میں نے اس کو پانی پلایا تھا۔ کل قیامت کے دن یہ علماء، یہ صلحاء
انبیاء یہ تو سفارش کریں گے ہی کریں گے، یہ جو آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ تعاون کیا ہوگا یہ بھی آپ کی سفارش کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آج ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ ہم کب روتے ہیں؟ ہمارے اپنوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہمارا گھر جل جائے، ہماری گاڑی جل جائے، کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، ہم تب روتے ہیں۔ اللہ کے لیے کون روتا ہے؟ اللہ کے لیے کون روتا ہے؟ کبھی اللہ کے لیے رو لیا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا، اے اللہ اے ابراہیم کبھی کبھار اس دل کو دھو لیا کرو، حالانکہ وہ اللہ کے خلیل ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے اللہ دل کو کیسے دھویا جائے؟ ہاتھ کا دھونا سمجھ میں آتا ہے، پانی سے اس کو دھو لیا جائے، منہ کا چہرے کا دھونا سمجھ میں آتا ہے، پاؤں کا دھونا سمجھ میں آتا ہے، دل کو کیسے دھویا جائے؟ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم کبھی کبھی میری محبت میں رو لیا کرو، جب آپ روتے ہو آپ کا دل اس سے صاف ہوتا ہے۔ آج ہم روتے نہیں ہیں، ہم نہیں روتے، رو لیا کرو، کبھی کبھار رویا کرو۔ یہ رونا اتنا قیمتی ہے کہ اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن جب اس انسان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، نہ اپنے ہوں گے، نہ پرائے ہوں گے، نہ علماء ہوں گے، نہ قرآن ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، علماء کی سفارش ہوگی، کسی گھر میں حافظ قرآن ہوگا، اس کی وجہ سے 10 جہنمیوں کو جنت لے جایا جائے گا، شہید کی سفارش ہوگی، اور باقی بہت سے ایسے لوگوں کی سفارش ہوگی۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی اس کی سفارش نہیں کرے گا، اور قریب ہے کہ اس کو جہنم بھیج دیا جائے۔ تو چونکہ وہاں پر سارے اعضاء بولیں گے، زبان نہیں بولے گی، جو اعضاء ہے وہ سارے بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ آنکھیں بولیں گی، یہ کان بولیں گے، جہاں جہاں اس نے جو کچھ کیا وہ بولیں گے، اور قریب ہے کہ یہ جہنم بھیج دیا جائے۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں بول پڑیں گی، اور یہ آنکھوں کی پلکیں کہیں گی، اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ آپ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے تھے کہ میں بھیگی ہو گئی تھی، وہ آنکھیں وہ پلکیں اس کی سفارش کریں گے۔ تو کبھی کبھار رویا کریں، کبھی کبھار رویا کریں، اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمیں رونا آئے۔ ہمیں رونا نہیں آتا، ہم فرض نماز پڑھ کے، بالخصوص ہمارا جو طبقہ ہے، ہم علماء کا، قراء کا، ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اذان تاجروں کے لیے ہوتی ہے، اذان دکانداروں کے لیے ہوتی ہے، اذان عام مسلمان کے لیے ہوتی ہے، علماء کے لیے، قراء کے لیے اذان نہیں ہوتی، ان کو اذان سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے۔ لیکن ہم اس وقت آتے ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ اقامت شروع ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد وضو کرتے ہیں، پھر نماز 3-4 رکعتیں، اخیر میں 1 رکعت مل جاتی ہے۔ اگر امت کے علماء، امت کے قراء ذمہ دار بن جائے اور اپنی ذمہ داری کا احساس لے کر ہر ایک اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر کرے، یہ بگڑا ہوا معاشرہ راہ راست پر آ جائے۔ کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، نبوت ان پر ختم ہو چکی ہے، یہ امت ہمارے ان علماء کے حوالے ہے۔ یہ امت کی فکر کرنا، یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم خود بھی نیک بنے، باعمل بنے، اور دوسروں کے ایمان کی بھی فکر کریں۔ یہ امت کس طرف جا رہی ہے؟ میرے پیارے پیغمبر مرتے وقت بھی یا رب امتی امتی، کہ اے میرے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ ہم نے امت کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم امت کے لیے کتنا روتے ہیں، کتنا درد ہے ہمارے دلوں میں، کتنا درد ہے ہمارے اعمال میں۔ ہم 2 رکعت اپنے کاروبار کے لیے تو پڑھ لیتے ہیں، امت کے لیے کون پڑھتا ہے؟
ہم دعا اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تو کر لیتے ہیں، امت کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ اس امت کی فکر لے کر زندگی گزاریں۔ یہ امت ہمارے حوالے ہے، اس امت کا ہر بچہ راہ راست پر آ جائے، اس امت کا ہر نوجوان راہ راست پر آ جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو سب سے بہترین ماحول ہے، ابتدا میں تو مدرسہ ہے، لیکن مدرسے کے بعد اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت کے ذریعے سے انسان بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کے دل میں، ہم خود اگر اپنی بات کریں، جب تک ہمارا تعلق ہمارے بزرگوں سے، ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مفتی سعید الرحمن نقشبندی مجددی مہاجر مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے نہیں ہوا تھا، ہم اللہ کے رسول کے تذکرے بھی سنتے تھے، ان کی قربانیاں بھی سنتے تھے، اور یہ جو عبادات ہے کہ راتوں کو اٹھنا اور دعائیں کرنا، یہ سنتے تھے، لیکن صرف سننے کی حد تک تھا، معلومات کی حد تک تھا۔ لیکن اللہ والوں سے تعلق کے بعد، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد یہ معلومات معمولات پہ آ جاتی ہیں، یہ معلومات معمولات پہ آ جاتی ہے۔ انسان پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مست ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کیا چیز ہے اللہ کے رسول کی، یہ ایسے دیوانے بن جاتے ہیں کہ دنیا ان کو دیوانہ سمجھتی ہے، لیکن ان کا مقام دربار رسالت میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت شبلی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ علماء کی مجلس میں گئے، علماء کی مجلس میں گئے تو علماء ان کو ایک دیوانہ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے، لیکن ان علماء میں جو سب سے جید عالم تھے اور جو وہاں کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت شبلی آ رہے ہیں مجلس میں تو وہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرات علماء کے دل میں خیال آیا کہ ان کے لیے کیوں کھڑے ہوئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ ان سے گلے ملے اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، ان کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ اب علماء کے دل میں آیا کہ ایک دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس پاگل کو کیوں انہوں نے اتنی اہمیت دی، اور یہ ہمارے مفتی اعظم ہیں، انہوں نے اتنی اہمیت دی ہے۔ اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، عشاق، ان کا عشق عام طور پر دیوانہ پن ہوتا ہے، عام طور پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ بعض ایسے ذاکر ہوتے ہیں، وہ اتنا ذکر کرتے ہیں لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں اور کوئی کام ہے، اور کوئی کام ہے کہ ذکر کرتے ہو بس ساری زندگی، ساری عمر اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول کا وہ سرٹیفکیٹ ہے، وفاق والے سرٹیفکیٹ دیتے، یونیورسٹی والے سرٹیفکیٹ دیتے۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ سند دی ہے کہ جب تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تمہارے گھر والے، تمہارے یار دوست تمہیں پاگل کہے تو سمجھ لو کہ تم ذاکر بن گئے، تم اللہ کی محبت میں مست ہو گئے ہو، مجنون ہو گئے ہو، تو تمہیں وہ عشق کا صحیح معنوں میں لطف اب ملے گا۔ تو ان کو بھی لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، اور جب وہ گئے تو علماء نے اپنے حضرت مفتی اعظم سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا، ایک دیوانے کو اتنی اہمیت دے دی، آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے، اس کے ماتھے کو چھوما، بوسہ دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو اس مفتی اعظم نے فرمایا کہ یہ میں نے خود نہیں کیا، میں نے جیسا منظر خواب میں دربار رسالت میں دیکھا تھا کہ شبلی جب دربار رسالت میں جاتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبلی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں، میں نے تو وہی کام کیا ہے، میں نے تو وہی کام کیا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ اللہ کے رسول یہ کیا ایسا عمل کرتا ہے کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہر نماز کے بعد
ہر نماز کے بعد ایک درود مجھ پہ پڑھتا ہے، اور اس سے پہلے یہ پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور اس کے بعد یہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد ملء السماوات وملء الارض وملء العرش العظیم۔ یہ درود مجھ پر پڑھتا ہے، میں نے اس کی وجہ سے اس کو بوسہ دیا ہے۔ یہ محبت ہے۔ محبت کیا چیز ہے انسان کو نظر نہیں آتا۔ یہ محبت اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے اپنے پیارے پیغمبر کی محبت نصیب فرما، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو اور میری محبت چاہتے ہو، مجھ سے مغفرت کے امیدوار ہو، تو میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کرو، ان کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو۔ اور خود اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں میری یعنی اللہ کے رسول کی محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ یہ محبت دلوں میں کیسے آئے گی؟ یہ محبت کیسے آئے گی؟ اس کے لیے محبت والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اور محبت والے کون ہوتے ہیں؟ اہل دل ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جب ان کے قریب انسان بیٹھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کی صحبتوں کی ان کا اثر ان کے دل پر آتا ہے، اور یہ انسان نیک بنتا ہے، متبع سنت بنتا ہے، متبع شریعت بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے لیے۔ یہ مجلس اس سے ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات نے عشاء سے لے کر ابھی تک بیٹھے ہیں، نعتیہ کلام سنا، آپ کے کانوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو سنا، اس کو اپنے دل میں اتارے۔ اور یہ بیان بھی اس لیے نہیں ہوا کہ مولوی صاحب آئے ہیں، انہوں نے اپنا وقت مکمل کرنا ہے۔ یہ بیان اس لیے ہوا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور اسی طرح میں نے آپ سے کہا کہ اللہ اللہ کرنا، کیونکہ اگر ذکر نہیں کرتے تو ہم مردہ ہیں، اور اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم زندہ ہیں۔ تو آج کے بعد ارادہ کرے کہ سارے زندہ بنیں گے انشاءاللہ، سارے زندہ بنیں گے۔ اور زندہ انسان کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ کہ ہم ایک وقت خاص کریں کہ روزانہ دن میں کم از کم 5000 مرتبہ اللہ اللہ کرے، 5000 مرتبہ اللہ اللہ کرے۔ ہمارے ایسے ساتھی ہیں، ہماری جماعت میں ایسی عورتیں ہیں، مستورات ہیں، وہ دن میں 70,000 مرتبہ اللہ اللہ کرتی ہیں، اور 1000 2000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ محبت ہے، جس کو مل جائے اس کو شروع کریں، اللہ اللہ کا ذکر کریں۔ اور یہ جو سلسلہ نقش بندیہ ہے، اس میں داخل ہونے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے مشائخ نے اس کی اتنی فضیلت بتائی ہے کہ کل قیامت کے دن سارے لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے، اور سلسلہ نقش بندیہ میں داخل ہونے والا ان کے لیے اللہ پاک ایک الگ معاملہ کریں گے۔ حضرت سید ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری جماعت قیامت کے دن میری مہمان ہوگی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کی جماعت سے مراد کون سی جماعت جو اس وقت آپ کے زیر تربیت ہے، جو اس وقت آپ کی خانقاہ میں یہی آپ کی جماعت ہے؟ فرمایا نہیں، ہر وہ شخص جو قیامت تک کی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں داخل ہوگا، کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرا مہمان ہوگا۔ تو یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے، ہمارے مشائخ نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے۔ وقت کم ہے ورنہ بہت سی باتیں ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور آسان الفاظ میں ان کی محبت کو مختصراً کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لائیں۔ اس کا پہلا حل یہ ہے کہ ہم ابھی مسجد سے تھوڑی دیر بعد نکلیں گے، تو مسجد سے نکلنا، اس میں میرے پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ ہم اپنا بایاں پاؤں باہر نکالیں۔ کون سا پاؤں؟ آج سے اس سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، ارادہ کریں۔ دایاں ہاتھ، ہر اچھا عمل بھی دائیں ہاتھ سے کیا کرو۔ آج ہم اچھے اعمال اور اچھے کام دائیں ہاتھ سے کریں گے، کل ہمارا اعمال نامہ ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے گا۔
اور جب مسجد میں داخل ہو تو ہم دائیں پاؤں اندر داخل کریں، اور دعائیں اگر یاد ہو وہ دعائیں پڑھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہو تو بایاں پاؤں اندر داخل کرے، بیت الخلاء سے باہر آئے تو دایاں پاؤں باہر نکالے۔ ہم پانی پیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر پیے، 3 گھونٹ سے پیے، بیٹھ کر پیے، میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس وقت جب میری امت میں فساد کا وقت ہو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ مسواک کی سنت کو زندہ کرے، جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی کی سنت کو زندہ کرے، اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرے، اگر آپ خاوند ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرے۔ ہمارے معاشرے میں ویسے یہ بات سامنے آ گئی، اس میں بڑا بگاڑ ہے کہ ہم باہر بڑے غیرتی بنتے ہیں، باہر بڑے نفیس بنتے ہیں، باہر بڑے سخی بنتے ہیں، لیکن اپنی بیوی بچوں کے لیے ہمارے اندر اتنی کنجوسی ہوتی ہے، اتنی سختی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہو، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں۔ اتنی محبت اپنی بیویوں سے کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پیتی ہے، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کہ کس طرف سے پانی پیا ہے، میں بھی اس طرف سے پانی پیوں۔ ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ تم مجھے کھجور اور شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہو، تم مجھے کھجور اور شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ مجھے شہد اور مکھن سے زیادہ اچھے لگتے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، اب دیکھو کتنی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ آج ہم اپنی عورتوں کی اپنی بیویوں کی کون سی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کر لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ تیرا جواب میرے جواب سے بہت اچھا ہے، تیرا جواب میرے جواب سے بہت اچھا ہے۔ تو یہ محبتیں قائم کرے۔ نفرتوں کے لیے کفر ہے، کفر سے نفرت کرے، کفری کاموں سے نفرت کرے، گناہوں سے نفرت کرے، آپس میں گھروں میں محبت سے رہے، پیار سے رہے، ماں باپ کا احترام کرے، اور ماں باپ بھی اپنے بچوں کا ادب کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف سختیاں ہی کرتے رہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اس میں پہلا پیغام بڑوں کے لیے من لم یرحم صغیرنا، پہلا پیغام بڑوں کے لیے ہے کہ تم نرمی کرو، تم جو ہے نا ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کے لیے رحم کا مادہ اپنے دلوں میں رکھو۔ لیکن بڑے جب رحم دلی نہیں کرتے چھوٹے پھر باغی بن جاتے ہیں، پھر وہ ولم یوقر کبیرنا کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ بڑوں کی عظمت بھول جاتے ہیں۔ تو پہلا حکم بڑوں کو ہے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیا کرے، اپنے چھوٹوں کی کوئی بات سن لیا کرے، خاص کر رشتوں کے معاملے میں بہت دیکھ بھال کے ساتھ، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر اجڑ جائے، ہماری اولاد ہم سے چلی جائے اور ہماری سختی کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبتیں سکھائی ہے، ہمارا دین ہمیں محبتیں سکھاتا ہے۔ یہ دین ہمیں نفرتوں سے دور کرتا ہے، محبتوں کو پھیلانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ دین دیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جب ہم اس مجلس سے جائے اس حال میں جائے کہ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت کر چکے ہیں۔ تو ہم مختصر ذکر کریں گے، آپ لوگوں کا ٹائم بہت لیا ہے۔ مختصر ذکر سے پہلے یہ ہے کہ ایک ختم شریف ہے وہ پڑھ لے، 3 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب، استغفر اللہ۔ 10 مرتبہ درود شریف مختصر، صلی اللہ علیہ طه، صلی اللہ علیہ طه، صلی اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ فاتحہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ ختم شریف اپنے دل میں ہدیہ کر دے۔ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، جو حضرات اتحیات کی صورت میں بیٹھ سکتے ہیں وہ اتحیات کی صورت میں بیٹھیں، جو ضعیف ہے وہ جیسے بھی بیٹھنا چاہے یا معذور ہے، باقی جو نوجوان ہیں وہ اتحیات کی صورت میں بیٹھے، قریب قریب آ جائیں۔
یہ ذکر کی مجلس کی بڑی برکات ہے۔ انشاءاللہ جب مجلس سے ذکر ختم ہوگی آپ اپنے دلوں کے اندر ایک سکون اور اطمینان دیکھیں گے، ہر پریشانی اور غم کو دور ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اور ذکر ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر خفی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں اور زنگ آلود ہو چکے ہیں، تو اس کو بیدار کرنے کے لیے ابتدا میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بند ہو، زبان تالو سے لگی رہے، ہونٹ بند ہو، یہ ہمارے سلسلے کا طریقہ ہے۔ اور آنکھیں بند ہو، زبان تالو سے لگی رہے، ہونٹ بند ہو، ہم یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ کی جناب سے معرفت کا فیضان میرے دل پہ وارد ہو رہا ہے، جس سے میرے دل کی سیاہی دھل رہی ہے۔ اور ابتدا میں تھوڑا بلند آواز سے ہم ذکر کریں گے اور یہ تصور کریں گے کہ شکر کے طور پر ہمارا دل کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ کوئی بھی خاموش نہ رہے، سب اپنے زبان سے اپنے دل پر توجہ دے کر اللہ 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 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے جو رٹے وہ قابل انعام ہے اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے اللہ آپ کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے
اللہ آپ کو یاد کرنے سے اللہ 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 ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہر ایک اپنی موت کو یاد کر کے اللہ کے سامنے اور اپنی زندگی کا تصور کرے اللہ سے معافیہ مانگے اور یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنی اچھی موت دے ایمان کی حالت میں موت دے اللہ اللہ کرتے ہوئے ہمیں موت دے اس تصور کے ساتھ ان اشعار کو سنیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن منہ اللہ کو ہے دکھانا ایک دن اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن منہ اللہ کو ہے دکھانا ایک دن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایسی غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں ایسی غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں جائے عشرت و مستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے عشرت و مستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم سانس ہے
ایک رہ روے ملک عدم دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اللہ۔ اب اپنے دلوں پر توجہ دیں۔ جو ہمارے سلسلے نقشبندیہ کا ذکر خفی کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند ہو، زبان تالو سے لگی رہے، ہونٹ بند ہو، سانس بھی بند کر لے اور ساری توجہ اپنے دل پر رکھ کے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، جس سے میرے دل کی سیاہی دھل رہی ہے، یہی کیفیت کے ساتھ بیٹھے، سانس بھی بند کر لے، کچھ دیر کے لیے سر کو جھکا لے اپنے دل کی طرف۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت ربی وانا عبدک عبدا ضعیفا فقیرا نسألک من فضلک وزیادة من فضلک کما یلیق بفضلک دائما ابدا فی الحیاة الدنیا والآخرہ۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بأنوار ذكرك يا الله اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك يا الله اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم ارزقنا صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا اتباع أوامرك واتباع سنة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلحنا وأصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے حال پہ اپنا رحم کرم فضل فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں سے جو بیماران ہیں روحانی جسمانی سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ بہت سے احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. کسی نے اپنی اہلیہ کے لیے، کسی نے بہنوں کے لیے، کسی نے ماں کے لیے، کسی نے اپنے والدین کے لیے، کسی نے اپنے بچوں کے لیے. اللہ سب کے نام آپ کے سامنے ہیں. یا اللہ سب کی دعاؤں کی محتاجی آپ کے سامنے. یا اللہ آپ سب کے گھروں میں اللہ شفا عطا فرما دیجئے. سب کے اہل خانہ کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں ختم فرما دیجئے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ حاضرین مجلس کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس مجلس کو منعقد کرنے والے منتظمین مخلصین کے اخلاص کو انتظام کو اپنے عالی دربار میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ایسی مجالس ہمیں بار بار نصیب فرما دیجئے. ایسی مجالس کی برکات ہمیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا ذکر ہم نے کیا اللہ 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 کیا ہے. یا اللہ اس کو اپنے عالی دربار میں قبول فرما لیجئے. اس کی برکت سے ہمارے دل کے اندھیروں کو صاف فرما دیجئے. ہمارے دل کے زنگ کو صاف فرما دیجئے. ہمارے دلوں کو اپنے معرفت کا نور نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ ہمیں زندہ کر دیجئے. یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دیجئے. یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے اولادوں میں، ہمارے معاشرے میں، بازاروں میں، ہر جگہ پر یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ ہمیں قبولیت اور اخلاص استقامت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ کل قیامت کے دن ہم نے آپ کے سامنے پیش ہونا ہے. یا اللہ ہمیں حوض کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارا اعمال نامہ ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے. یا اللہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ حاضرین مجلس جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے. جو علماء آئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما لیجئے. جو عام طبقہ آیا ہے سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم میں ہمارے گھروں میں ہدایت کے چشمے جاری فرما دیجئے. یا اللہ ہدایت کے چشمے جاری فرما دیجئے. یا اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں کسی کو گمراہ نہ فرمائیے. یا اللہ ہمیں گناہوں کی ظلمت سے دور کر دیجئے. یا اللہ گناہوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ راتوں کی عبادتیں ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. یا اللہ راتوں کی عبادتیں ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام تکبیر اولیٰ کے ساتھ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے نوجوان کو سیدھی راہ پر چلا لیجئے. یا اللہ ہمارے نوجوان کو اپنے پیغمبر کی محبت نصیب فرما دیجئے. گناہوں کی ظلمت یا اللہ اس سے دور کر دیجئے. یا اللہ ہمارے معاشرے میں یا اللہ یہ جو فحاشی اور عریانی کا ناسور آیا ہے یا اللہ اس کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے مردوں کو غیرت ایمانی نصیب فرما دیجئے. ہماری عورتوں کو حیا اور پاک دامنی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا یا اللہ آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وامتہ اجمعین آمین آمین آمین.